جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ 10واں باب، کیا پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ہے؟ جب یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً پاکستان میں جاگیردارانہ نظام نہ تو یورپ کے قرون وسطیٰ جیسا ہے اور نہ ہی عہد سلاطین و مغلیہ جیسا، کیونکہ ہندوستان میں جاگیر بطور تنخواہ دی جاتی تھی اور اس کی حیثیت نجی جائیداد کی نہیں تھی۔ عہد برطانیہ میں اس کو موروثی بھی بنایا گیا اور اس کی تشکیل اس طرح سے ہوئی کہ اس طبقے کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں۔ پاکستان میں سیاسی اقتدار میں رہنے کی وجہ سے اس طبقے نے اپنے اختیارات کو بڑھا لیا ہے، بجائے اس کے کہ حکومتی ادارے اس پر تسلط حاصل کریں، اس نے ان کو اپنے تسلط میں لے لیا ہے۔ زراعت میں مشینوں کے استعمال کی وجہ سے اب جاگیردار اور کسان کے تعلقات میں بھی فرق آ گیا ہے۔ گاؤں اور شہروں کے درمیان رابطے کی وجہ سے کسانوں کے لیے شہر کی مارکیٹیں ملازمت کے لیے کھل گئی ہیں۔ اس لیے کسانوں کو کھیتوں پر کام کرانے کے لیے جاگیردار اب تشدد کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انہیں پیشگی رقم دے کر مجبور کرتا ہے کہ اس کے لیے انتہائی سستی تنخواہ پر مزدوری کرے۔ ان کسانوں کو بیڑیوں میں باندھ کر نجی جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی فرار ہوتا ہے تو اس کی سزا اس کے اہل خاندان کو دی جاتی ہے، جس میں جسمانی تشدد، قتل اور عورتوں کی بے حرمتی کرنا شامل ہوتا ہے۔ نجی جیلوں کا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس طبقے کا اثر انتظامیہ پر کس قدر ہے کہ جو اس کی جانب سے اغماض برتتی ہے اور اسے کسانوں پر ظلم کرنے کے لیے وسیع اختیارات دیتی ہے۔ نئی صورتحال کی وجہ سے جاگیردار اب اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد سے کام لیتا ہے۔ اگر اس کے علاقے میں کوئی اس کا احترام نہ کرے یا ادب کے طور پر اس کے آگے سر نہ جھکائے تو اسے اپنے غنڈوں کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں نظام جاگیرداری اب نئی شکل اور حیت میں ہے۔ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا ڈھانچہ بھی بدل گیا ہے۔ اب زیادہ تر جاگیردار اپنے علاقوں میں رہنے کے بجائے شہروں میں رہتے ہیں۔ ان کے شہروں میں آنے کی وجہ سے شہروں کا کلچر بھی جاگیردارانہ ہو گیا ہے، ساتھ ہی میں ان کا تعلق اپنے علاقے کی آبادی سے کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں نظام جاگیرداری موجود ہے، مگر اس کی نوعیت و شکل بدل گئی ہے۔ چونکہ یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اس لیے اس کا کلچر بھی اس کے ساتھ برقرار ہے۔ اس لیے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں نظام جاگیرداری اپنی افادیت کھو چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس نظام کی افادیت اس وجہ سے نہیں رہی ہے کیونکہ اس نظام کا تعلق محض اپنے مفادات میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس لیے اب لوگ اس کی افادیت پر سوال کرنے لگے ہیں۔ سیاست میں بھی ان کی نااہلی ثابت ہو چکی ہے اور ملکی خرابی کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب ورلڈ بینک، IMF اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مطالبات کے تحت معاشرے کی جو تشکیل نو ہو رہی ہے، اس میں نظام جاگیرداری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ اندرونی و بیرونی دباؤ کے تحت اس نظام کا اس شکل میں زیادہ عرصے رہنا مشکل نظر آتا ہے۔